ہمارا ذہن، ہمارے حقوق، یہ وہ تھیم ہے جس پر اس سال دماغی صحت کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ حالانکہ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کا ہر 8واں آدمی دماغی صحت کے مسائل کا شکار ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دنیا میں مکمل آزاد خیال سمجھتا ہے اور اپنے ذہنی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے تو اس کی ذہنی پریشانیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا ہر ذہنی پریشان انسان اس لیے بے سکون ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، گناہوں کا خوگر اور اپنے رب کا باغی ہو گیا ہے، اور جو رب کی اطاعت سے نکل جائے اسے پھر پریشانیاں لازماً گھیر لیتی ہیں۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں دنیا میں معیشت تنگ کر دوں گا۔ اس بغاوت میں اس کے ذہن نے کہا کہ نشے میں سکون ہے تو اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا، جس نے اسے اور پریشان کر دیا۔ اس کی بری عادتوں پر رشتہ داروں نے نہ ٹوکا تو اس نے جائز رشتے توڑ کر ناجائز رشتے قائم کر لیے۔ اس نے دولت اور راحت کو اچھا سمجھا اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے سود کا سہارا لیا تو اسے شیطان نے باولا کر دیا۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ پریشانی اور بے سکونی کو سمجھنے کے لیے ہم دور کیوں جائیں؟ خود اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں، جہالت اور شرک عام ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنا کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو دھتکارا جاتا ہے، بات بات پر جھوٹ اور رشوتیں۔ ان سب نافرمانیوں اور اللہ سے بغاوت نے مل کر ہماری قوم کی اکثریت کو پریشان اور بے سکون کر دیا ہے۔ انہی سرکشیوں کی وجہ سے ہم پر بدترین لوگ حکمران بنتے ہیں۔ مہنگائی اور بدامنی نے ہر پاکستانی کو بے سکون اور ذہنی پریشان بنا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، السر، ڈائبٹیز اور ہارٹ اٹیکس انتہائی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دماغی صحت اور قلبی آسودگی صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فقط اللہ کی یاد تسبیح یا زبان گھمانے سے نہیں حاصل ہوگی، بلکہ اللہ کی یاد شرک اور معصیت سے اجتناب ہے، نماز کی پابندی ہے، رب رشتہ داروں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، حلال کمائی ہے، اور اللہ کی یاد پر مبنی ایسا صالح معاشرہ بن ہی نہیں سکتا جہاں نیکیاں آسان اور برائیاں مشکل ہوں، جب تک اللہ کا دین قائم نہ ہو۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں لوگ غریب ضرور تھے لیکن بیمار نہیں تھے، بے سکون اور پریشان نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کا حکم آسمان سے نازل ہوتا تھا اور زمین پر نافذ ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے لیکن نافذ نہیں۔ آج اللہ کے قرآن کو نافذ کر دیجئے اور پریشانیوں اور بے سکونی سے نجات پائیے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ذہنی آسودگی چاہیے یا ذہنی پریشانی۔